السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں مشہور صحابی رسول حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک دن وہ چند عورتوں کے پاس سے گزرے۔ ان عورتوں کے حسن نے ان کا دل مو لیا۔ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ تراشا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ساتھ تم رسی بٹھ دو۔ اس بہانے سے حضرت خوات ان عورتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ اتفاقاً ادھر سے حضرت خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال سمجھ گئے، لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ بعد میں حضرت خوات اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، ما فعل بعیرک الشادل؟ خوات، آپ کے بھاگنے والے اونٹ کا کیا بنا؟ حضرت خوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سمجھ گئے اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدہ الاسلام، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کو اسلام نے باندھ دیا ہے۔ دوستو، اندازہ لگائیے کہ اسلام کی آمد سے زندگی کی اخلاقی قدریں کس طرح بدلی۔ دوستو، اسی طرح اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، سعد الاسود، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اور پھر پوچھا، کیا عمرو بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا، عمرو بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمرو بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، بہر آؤ۔ بہر آئے تو دیکھے سعد الاسود تھے۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمرو بن وہب نے کہا، جا جا، تجھے دوں گا، اپنی بیٹی تجھے دوں؟ تم غریب کو کون دے گا اپنی بیٹی؟ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمرو بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمرو بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی۔ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمرو بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمرو بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمرو بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھ دیجئے۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد، اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے کہاں سے لاؤں؟ حق مار تو میرے پاس نہیں، کیسے ادا کروں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔
عبد الرحمن بن عوف دوستو وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ حضرت سعد الاسود ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ 400 درہم تو بیوی کو حق مہر میں دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا، تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کی جنت میں عالی شان محلات نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو دوستو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔